محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامام یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعظم والہ وتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہرگار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد اخی محترم المقام جناب محمد یوسف الطاری قادری صاحب زید شرف اور دیگر احباب کرام اور نہایت ہی معزز و محتشم سامعین حضرات، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے ہم تمام لوگ اپنے عزیز بھائی محمد فخر زمان اور ان کے دیگر برادران کی بالخصوص والدہ مرحومہ مغفورہ کے ختم چہلم کے اس اجتماع میں شریک ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ ان کی والدہ کی قبر پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے اور ہماری اس والدہ کو رب ذوالجلال کل حشر کے دن حضرت فاطمہ و عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما کی کنیزوں میں شامل فرمائے۔ محتشم سامعین حضرات، مثال ثواب کا اجتماع ہے۔ میں چند گزارشات عرض کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرنا چاہوں گا۔ مجھے جو وقت ملا انشاءاللہ میں وقت مقررہ پر اپنی گفتگو کا اختتام کر جاؤں گا۔ قرآن مجید فرقان حمید کے جس مقام کو میں نے اپنے خطبہ میں ذکر کیا، رب ذوالجلال کے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال ہوا، رب ذوالجلال نے اس مقام پر اس کا جواب عطا فرمایا۔ پوچھا گیا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اور اے محبوب آپ سے سوال کرتے ہیں روح کے بارے میں، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ روح امر ربی ہے، رب کا امر ہے۔ یہ چند گزارشات جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں ان کو بڑی توجہ کے ساتھ سماعت کیجئے گا۔ روح کی حقیقت کیا ہے؟ یاد رکھیے گا، جب ہم دنیا میں نہیں آئے تھے ہماری روح تب بھی موجود تھی، پھر رب کے اذن اور رب کے حکم پر، رب کے امر سے یہ روح ہمارے بدن میں آئی، اور یہ وقت مقررہ تک کے لیے آئی۔ پھر جب اس روح کے بدن سے نکلنے کا وقت آتا، وقت مقررہ پر یہ روح انسان کے بدن سے نکل جاتی، حالانکہ بدن وہ موجود ہوتا ہے لیکن ہم کہتے ہیں کہ یہ مردہ ہے۔ جب ہم میت کو غسل دیتے ہیں، کفن دیتے ہیں، اس کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں، میت کا بدن تو ہوتا ہے لیکن ہم کہتے ہیں یہ مردہ۔ کیوں ہے مردہ؟ بدن تو ہے لیکن مردہ کیوں ہو گیا؟ تو حقیقت حال کو جب بندہ جانتا ہے، تو حقیقت حال جب انسان پر آشنا ہو تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ مردہ اس لیے ہوا کہ اس کے بدن سے روح نکل گئی۔ تو پھر اصل میں حقیقت میں ہماری زندگی ہماری روح ہے۔ روح آئی تو ہم زندہ ہوئے، روح نکلی تو ہم مردہ ہو گئے۔ یہ بدن تو اپنی حیثیت کے اعتبار سے کچھ بھی نہ رہا، روح کو آنے کی وجہ سے بدن کو زندگی ملی، روح کے نکلنے کی وجہ سے بدن مردہ ہو گیا۔ تو یہ پھر بدن اس کی کوئی حیثیت نہ رہی۔ اصل حقیقت انسان کے بدن میں اس کی روح کی ہے کہ جس کے آنے سے یہ خاکی بدن زندہ ہوتا ہے، جس کے نکل جانے سے یہ خاکی بدن مردہ ہو جاتا ہے۔ اور اس روح کو رب نے کب پیدا کیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت نے فتاوی رضویہ شریف میں، اور پیر سیدنا مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تحقیق الحق کے اندر بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو ذکر کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کی پیدائش سے 2000 سال پہلے
اللہ نے سب کی روحوں کو پیدا فرما دیا انسان کی پیدائش سے، یعنی آدم علیہ السلام کی پیدائش بھی 2000 سال بعد ہوئی۔ 2000 سال پہلے رب نے سب کی روحوں کو پیدا فرما دیا۔ آپ کی میری قیامت تک آنے والے ہر شخص کی روح کو رب ذوالجلال نے انسان کی پیدائش سے 2000 سال پہلے پیدا کیا، اور وہ قرآن مجید فرقان حمید میں سارا منظر موجود ہے۔ رب نے روحوں کو پیدا کیا، روحوں کو اکٹھا کیا، عالم ارواح میں جلسہ ہوا۔ اللہ نے پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو آپ کی میری سب کی روحوں نے کہا تھا قالوا بلا، ہاں تو ہمارا رب ہے۔ یہ ہماری روح نے اقرار کیا تھا پروردگار کا، حالانکہ ہمارا بدن کہاں آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 2000 سال پہلے ہماری روحیں پیدا ہوئیں، اور کہاں آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی دنیا سے ظاہری پردہ فرمانے کے 1500 سال کے بعد ہم دنیا میں آئے، تب سے میرے پروردگار نے ہماری روحوں کو پیدا کر دیا۔ لیکن قربان جائیں، اگر بندہ ذرا سی توجہ اس مقام پر کرے تو محبتوں کا جہان کھل جاتا۔ دیکھو نا، ہماری روحیں تو پیدا ہو گئی، آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک کتنی امتیں دنیا میں آئیں، کتنے نبی آئے، کتنے انبیاء کو اللہ نے امتیں عطا فرمائی۔ روح تو ہماری پہلے سے پیدا ہو چکی تھی، اب رب چاہتا تو ہماری روحوں کو پچھلی کسی امت میں بھیج دیتا، تو آج ہمارا کیا ہوتا حال؟ ہم ماضی کا قصہ بن چکے ہوتے، ماضی کی داستان ہوتے۔ لوگ پوچھتے کون ہے، کہتے پچھلی امتوں میں کچھ لوگ آئے تھے، ان کا نام کیا ہے، ان کا کام کیا ہے، کوئی نہیں جانتا۔ آج پوچھا جائے پچھلی امتوں میں سے کسی 10 امت کے افراد کے نام بتا دو، تو کوئی نام تک نہیں بتا سکتا کہ پچھلی امتوں کے 10 افراد کے کوئی نام بتاؤ۔ کام بتانا تو بڑے دور کی بات ہے۔ اگر ہم پچھلی امت میں ہمارا رب ہمیں بھیجتا تو آج ہم ماضی کا قصہ ہوتے۔ لیکن مجھے کہنے دو، توجہ رکھنا میری طرف، مجھے یہ جملے کہنے دو کہ جب رب نے ہماری روحوں کو پیدا کیا، ہمارے رب نے ہماری روحوں کو پیدا کر کے ہماری روحوں کو تمام روحوں میں سے چن لیا اور فرشتوں کو حکم دیا، فرشتوں یہ عام روحیں نہیں، انہیں پچھلی کسی امت میں نہیں بھیجنا، ان روحوں کو میں نے اپنے محبوب کی امت کے لیے چن لیا ہے، یہ میرے حبیب کی امت کی روحیں ہیں، انہیں پچھلی کسی امت میں نہیں بھیجنا۔ کتنے خوش قسمت ہو، جب روحیں پیدا ہوئی تب سے میرے رب نے ہمارا چناؤ کر رکھا ہے کہ تم عام روحیں نہیں ہو، تم میرے حبیب کی امت کی روحیں ہو۔ یہ چناؤ میرے رب ذوالجلال کا ہے، ہر شخص کے بس کی بات نہیں کہ اس امت میں شامل ہو جائے۔ وہ رب جس نے روحوں کو پیدا کر کے ہمارا چناؤ کیا کہ یہ روحیں فرشتوں میرے حبیب کی امت کی روحیں ہیں، اگرچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے ظاہری پردہ فرمانے کے 15 صدیاں بعد ان کے بدن پیدا ہوں گے، لیکن میں نے آج ہی ان روحوں کو اپنے محبوب کی امت کے لیے چن لیا ہے۔ کیا شان ہے، فخر کرو اپنے چناؤ پر کہ میرے رب نے ہمارا چناؤ کیا، اور ازل سے کیا، جب سے روحوں کو پیدا کیا تب سے میرے رب نے ہمارا چناؤ کیا۔ اور کتنے خوش قسمت ہو، پھر محبوب کی امت کی چھتری کے چھائے کے نیچے بھی آج ہر شخص دعوے دار ہے، لیکن خوش قسمت ہو ان دعویٰ کرنے والوں میں سے بھی میرے رب نے ہماری روحوں کو اپنے محبوب کی امت، پھر امت میں سے میرے رب نے اہل سنت ہونے کے لیے چن لیا ہے۔ کیسا چناؤ ہے میرے رب ذوالجلال کا، کیا شان رب نے عطا فرمائی۔ شاید آج تک آپ نے اپنی حقیقت کو اس پس منظر میں نہیں سوچا، تو سوچو گے تو لذتوں کے جہان کھلیں گے کہ ہم ہیں محبوب کی امت، ہمیں رب نے اپنے محبوب کی امت کے لیے چنا۔ تو یہ تو نہیں بدبختیوں کے لیے چنا، یہ تو نہیں بد کرداری کے لیے چنا، یہ تو نہیں رب ذوالجلال نے زنا کے لیے چنا معاذ اللہ، یہ تو نہیں گستاخیوں کے لیے چنا، نہیں، ہمارے رب نے ہمارا چناؤ کیا تو محبتوں کے لیے کیا، ہمارے رب نے ہمارا چناؤ کیا تو ادب کے لیے کیا، ہمارے رب نے ہمارا چناؤ کیا تو سرکار کی شریعت کے لیے کیا، ہمارے رب نے ہمارا چناؤ کیا تو سرکار کی امت کے لیے کیا، ہمارے رب نے ہمارا چناؤ کیا تو میرے رب نے ہمیں اہل سنت ہونے کے لیے چن لیا ہے۔ یہ خوش قسمت چناؤ ہے، اس پر فخر کرو۔
روح کی حقیقت کو سمجھو. روح تب سے پیدا ہوئی، ہم آج پیدا ہوئے. ہمارے رب نے ہمارے بدن میں وہی روح ڈالی جس کو میرے رب نے پیدا کر کے چن لیا تھا، اور چن کے پھر رب نے آج وہ روح ہمارے بدن میں عطا فرمائی. یہ عام روح نہیں، اس پر رب ذوالجلال کی خاص توجہات ہے. رب نے توجہ فرمائی ہے تو چنا، ایسے تو چناؤ نہیں ہو جاتا. جس کو چنا جاتا ہے اس میں توجہ بھی فرمائی جاتی. ہمارے رب نے ہماری روحوں پر خاص توجہات فرمائی، اپنے محبوب کی امت کے لیے چنا. میں اپنے موضوع کو تھوڑا کلوز کرنا چاہتا ہوں. اگر اسے پھیلاتے جائیں گے تو پھر تو ایک طویل وقت درکار ہے اس موضوع کی حقیقت کو جاننے کے لیے. دیکھو، جب انسان کا بدن نہیں تھا، روح تب بھی ہماری موجود تھی. پھر رب نے ہمیں بدن دیا وقت مقررہ کے لیے. یہ بدن عارضی ہے، میرا ہو آپ کا ہو، جو دنیا میں آئے چلے گئے، جو آئیں گے چلے جائیں گے، سب کا بدن عارضی ہے. حقیقت اس میں روح کی ہے. روح جب نہیں آئی تھی تب بھی زندہ تھی، جب آئی تب بھی زندہ. جب ہمارے بدن سے نکل کر جائے گی، روح پر فنا نہیں ہے، روح کو موت نہیں آتی. ہمارے بدن سے نکل کر جائے گی، بدن مردہ ہو جائے گا، روح پھر بھی زندہ رہے گی. روح پھر بھی زندہ رہے گی. آنے سے پہلے بھی زندہ تھی، آئی تو پھر بھی زندہ. جب بدن سے نکل کر جائے گی تو پھر بھی زندہ. اب ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، جو چیز زندہ ہو اسے غذا کی بھی ضرورت ہوتی. ہر چیز جو زندہ ہے اسے زندہ رہنے کے لیے غذا کی ضرورت ہے. ہمارا بدن ہے، اس کو بھی غذا کی ضرورت ہے. اور پھر یہ بھی ہے کہ جو چیز جس چیز سے بنتی اس کو اسی چیز کی ہی ضرورت ہوتی. ہمارا بدن مٹی سے بنا، ہمیں ضرورت بھی مٹی سے نکلی ہوئی چیزوں کی ہے. ہم سبزیاں کھاتے، پھل کھاتے، جو چیز مٹی سے نکلتی ہم وہ کھاتے، کیونکہ ہمارا بدن رب نے مٹی سے بنایا. پھر اس خاکی بدن میں وہ روح ڈالی جو امر ربی، جو رب کا امر ہے، رب کا حکم ہے، رب کا اذن ہے. اب ہم بدن کو کتنا پالتے. صبح بھی ہم نے ناشتے میں اسے بڑی اچھی غذا کھلائی تھی. 2 روٹی دی تھی، پراٹھا دیا تھا، اچھا کھانا دیا تھا. دوپہر میں بھی جمعہ پڑھتے ہی ہم نے پھر کھانا کھایا. شام کے کھانے کا پھر اہتمام کریں گے. کیوں؟ بدن کمزور نہ ہو جائے. کیوں ہم کہتے ہیں بدن زندہ ہے تو اس کو غذا کی ضرورت ہے. تو توجہ رکھنا، بدن زندہ ہے تو اس کی غذا کا اہتمام دن میں 3 بار کرتے ہیں. لیکن جس کی وجہ سے ہمارا بدن زندہ ہے، مجھ سمیت ہم میں سے ہر شخص اپنے ضمیر سے پوچھے، اس روح کو پالنے کے لیے غذا کا کتنا اہتمام کیا. کیا 3 ٹائم روح کو غذا دی؟ کیا روح کی خوراک کا اہتمام کیا ہم نے؟ روح کو پانی تو نہیں چاہیے، روح کو کھانا تو نہیں چاہیے، روح کو روٹی تو نہیں چاہیے. میں نے کہا جو چیز جس چیز سے بنتی اس کو زندہ رہنے کے لیے بھی اسی کی ضرورت ہوتی. روح آئی ہے رب کی طرف سے، رب کے اذن سے، وقت مقررہ کے لیے، پھر لوٹ کر بھی واپس رب کی طرف جانا ہے. تو اسے زندہ رہنے کے لیے بھی تو کسی چیز کی ضرورت ہے. تو یہ بنی ہے رب کے امر سے، تو اسے غذا بھی رب کے ذکر کی ضرورت ہے. اس کو تلاوت قرآن کی ضرورت ہے، سرکار کی ذات پر درود و سلام کی ضرورت ہے. یہ ہے روح کی غذا. اب ہم نے 40 سالہ زندگی میں اپنی روح کے لیے کتنا غذا کا اہتمام کیا. دن میں 1 بار 2 بار 3 بار 5 بار روح کو کتنی غذا دی. کم از کم روح کو اتنی غذا تو دے، ادھر بدن سے نکلے اور سیدھی اڑ کر محبوب کی بارگاہ مدینہ سے. یہ ذہن میں رکھیں، ہمارا دین کہتا ہے جب انسان سوتا ہے تو اس کے بدن سے روح نکل جاتی ہے. یہ حقیقت ہے. جب انسان سویا اس کے بدن سے روح نکل گئی. اب ہوتا کیا ہے، ایک بندہ رات کو اپنے بستر پہ سویا، صبح اٹھو تو خوش پڑا تھا. رات کو تو بستر پہ سویا تھا، صبح خوشی کس بات کی؟ صبح اٹھ گیا ہے، صبح تو بیدار ہو گیا ہے، اب تجھے خوشی کس بات کی ہے؟ یہ خوش ہے اس امر پر کہ رات کو بستر پہ سویا تھا، بدن یہی تھا لیکن میری روح مدینہ شریف میں حاضر ہو گئی تھی. میں سویا یہی تھا لیکن رات کو میں کعبۃ اللہ کا دیدار کر رہا تھا. کون گیا کعبۃ اللہ؟ کون گیا مدینہ شریف؟
اس کی روح اس کے بدن سے نکل کر مدینے پہنچی، اس کی روح اس کے بدن سے نکل کر مکہ پہنچی، بیت اللہ شریف کا دیدار کر رہی ہے۔ اب کم از کم روح کو اتنی غذا تو دو، اتنی غذا تو ہو، اتنی طاقت تو ہو کہ یہ رات کو جب بندہ سوئے یہ بدن سے نکلے تو خود ہی مدینہ شریف حاضر ہو جائے، خود ہی مکہ شریف میں حاضر ہو جائے۔ ہماری روحیں، ہم نے اپنی روحوں کو خراب کر لیا، حالانکہ ہمارے بدن میں حقیقی مادہ دیکھا جائے تو وہ روح کا ہے، بدن تو عارضی ہے، آیا تھا پھر وقت مقررہ کے لیے، یہ فوت ہو جائے گا، یہ ختم ہو جائے گا، لیکن روح زندہ رہے گی۔ اس لیے روح کو زندہ رہنے کے لیے غذا کی ضرورت ہے۔ اگر حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ کی بولی بولوں، آپ فرماتے نا الف اللہ چمبے کی بوٹی میرے من میں مرشد لائی ہوں، بوٹی اندر مشک مچایا میری جان پھلڑتے آئی ہوں۔ کون سی جان ہے جو پھولنے پہ آئی؟ شعر پڑھ کے سن کے پیسے پھینکنا اور بات ہے، اس شعر کی حقیقت کو سمجھنا اور بات ہے۔ کون سی جان پھولی؟ بدن پھولا، بدن بڑا ہوا، بدن کو طاقت ملی؟ کہتے نہیں، مرشد نے روح کو ایسی غذا عطا فرمائی کہ بدن تو دبلا پتلا تھا، لیکن اللہ نے مرشد کے قرب کے صدقے میری روح کو بڑی طاقت عطا فرمائی ہے۔ اور یہی شان ہے اولیاء کاملین کی، ذہن میں رکھنا، انہوں نے بدن نہیں پالے، انہوں نے اپنی روحوں کو پالا۔ ولی کو دیکھو کمزور بدن ہوتا ہے، لیکن میرے رب نے ولی کی روح کو اتنی طاقت عطا فرمائی، جہاں مرید مشکل میں پھنسے ولی کی روح حاضر ہو کر اپنے مرید کی مدد فرما دیتی ہے۔ اس لیے اس حقیقت حال کو سمجھو کہ روح بدن سے نکلے آزاد ہو جاتی ہے، جدھر چاہتی ہے پھرتی ہے، جدھر چاہتی ہے سیر کرتی ہے، جہاں چاہتی ہے وہیں جاتی ہے۔ اس لیے روح کو کم از کم اتنا تو پالو، اتنا تو پالو، اتنی تو غذا دو کہ جب بدن سے نکلے مدینے حاضر ہو جائے، بدن سے نکلے مکے حاضر ہو جائے۔ روح کو اتنی تو طاقت دو کہ بدن سے نکلے تو آمینہ کے لال کا دیدار کر کے واپس لوٹ آئے۔ لیکن ہم نے تو روح کی غذا کا اہتمام کیا ہی نہیں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، یہ امر ربی ہے، رب کے حکم سے آتی، رب کے حکم پر بدن سے نکل کر واپس رب کی بارگاہ میں چلی جائے گی۔ کم از کم اتنا تو کریں کہ روح کو ایسی غذا دے جب ہم مرنے لگے روح ہمارے بدن سے نکلے۔ حضرت ملک الموت کی ڈیوٹی کیا ہے؟ حضرت ملک الموت کی ڈیوٹی ہے بدن سے روح کو قبض کرنا، بدن کو کچھ نہیں کہنا، بدن سے روح کو قبض کرنا، یہ ڈیوٹی ہے حضرت ملک الموت کی، کہ انہوں نے بدن سے بندے کی روح کو قبض کرنا۔ اور جب روح نکل جائے ہم کہتے ہیں اب فوت ہو گیا، اس کے یہاں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں، اسے غسل دو، کفن دو، اٹھاؤ جنازہ پڑھو، اس کو قبرستان میں جا کے اس کی تدفین کر دو، کیوں؟ اس کے بدن سے اس کی روح نکل گئی۔ میں کہتا ہوں کم از کم روح کو اتنا تو پالو کہ جب بدن سے نکلے رب کی بارگاہ میں جائے تو جا کر شکایت نہ کرے، اے رب کیسے بندے کے بدن میں تو نے مجھے بھیجا تھا، اس نے تو ساری زندگی مجھے بھوکا رکھا، اس نے تو مجھے کھلایا ہی کچھ نہیں، اس نے تو مجھے دیا ہی کچھ نہیں، اس نے تو میری غذا کا اہتمام ہی نہیں کیا۔ جب بدن سے نکلے یہ روح رب کی بارگاہ میں جائے، جا کر گیا رب راضی بڑی ہوں اس بندے سے جس کے بدن میں تو نے مجھے بھیجا تھا، اس نے بدن کو اتنا نہیں پالا جتنا میری غذا کا اہتمام کرتا تھا۔ کس کی روح جا کر رب کی بارگاہ میں سفارش کرے گی؟ جس کو پالا جائے، جس کو غذا دی جائے، جس کو زندہ رکھا جائے۔ ہم نے تو اپنی روحوں کو مردہ کر دیا، ہماری روحیں زندہ نہیں، قریب المرگ ہو چکی، ہم نے اپنی روحوں کی غذا کا اہتمام کیا ہی نہیں ہے۔ کس نے کیا آج تک 40 سال کی عمر میں، 50 سال کی عمر میں؟ ہمارے اولیاء کاملین بدنوں کو نہیں پالتے، نہ بدن پالنے کا حکم دیتے تھے، وہ غذا بھی روحوں کی دیتے تھے تاکہ روح پلے، روح طاقتور ہو، روح پروان چڑھے۔ اور آج ہم لوگ بدن پالتے ہیں، روح کی غذا کا اہتمام نہیں کرتے۔ آج کے اس اجتماع میں آپ سب احباب کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، روح کی غذا کی طرف جہاں بدن کو 3 وقت غذا دیتے ہو تو وہیں چاہیے کم از کم 2 ٹائم تو روح کی غذا کا بھی اہتمام کرے۔ جدا ہو کے دنیا سے کنارہ کر کے تنہائی کے کسی گوشے میں چلے جاؤ اور وہاں بیٹھ کے میرے رب کا ذکر کرو، اس ذکر سے میرا رب روح کو طاقت عطا فرمائے گا۔ تنہائی میں بیٹھ کے تلاوت قرآن کرو، اس سے میرا رب تمہاری روحوں کو طاقت عطا فرمائے گا۔ ہم نے کوئی اہتمام نہیں کیا روحوں کی غذا کا، روح کو پالنے کا اس کا اہتمام ہے ہی نہیں، حالانکہ حقیقت میں بدن سے زیادہ
ہمیں روح کی غذا کا اہتمام کرنا چاہیے تھا۔ حضرت ملک الموت علیہ السلام بندے کے بدن سے روح کو قبض کر کے رب کی بارگاہ میں لے کر جاتے۔ اب جب ہم لوگ یہاں میت کو غسل دے رہے ہیں، کفن دے رہے ہیں، نماز جنازہ ادا کر رہے ہیں، قبرستان تک لے کر جا رہے ہیں، تب اس کی روح کدھر ہے؟ اس کی روح اس کے بدن سے نکل کر کدھر چلی گئی؟ مشکات شریف کی حدیث ہے جس کا خلاصہ ذکر کرنا چاہتا ہوں، طویل حدیث ہے، اگر ساری حدیث ہی ایک موضوع میں بیان کرتا تو گھنٹے درکار تھے، اس کا خلاصہ چند کلمات اس میں سے موضوع کے مطابق ذکر کر رہا ہوں۔ جب بندے کے بدن سے اس کی روح کو قبض کیا جاتا تو حضرت ملک الموت اس کی روح کو آسمانوں کی طرف لے کر جاتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے پہلے آسمان پر جب حضرت ملک الموت پہنچتے ہیں، پوچھتے ہیں فرشتے کون ہے اے ملک الموت تمہارے ساتھ؟ تو یہ حضرت ملک الموت کہتے ہیں یہ روح ہے فلاں بندے کی، فلاں بن فلاں کی روح ہے، اور اگر وہ بندہ اچھا ہو تو اس کا ہر آسمان پر استقبال کیا جاتا، یعنی اس کی روح کا استقبال کیا جاتا ہے، خاص پروٹوکول ہوتا ہے اس کی روح کا۔ اگر بندہ اچھا ہو کہا جاتا ہے فلاں محدث کی روح ہے، فلاں مفسر کی روح ہے، حافظ قرآن کی روح ہے، وقت کے جید عالم دین کی روح ہے، یہ عالم دین کے باپ کی روح ہے، یعنی یہ کہا جاتا ہے، اور ساتوں آسمانوں پر اس کی روح کا استقبال کیا جاتا ہے۔ جب ہم اچھے انسان کو دنیا میں کفن بدن اس کا غسل دے رہے تھے، کفن دے رہے تھے، جنازہ پڑھ رہے تھے، اس وقت اس کی روح رب کے عرش کے سائے میں جا کے اپنے پروردگار کو سجدے کر رہی تھی، یعنی یہ ہے روح کی حقیقت، یہ ہے روح کا کمال۔ اور پھر جب قبر میں رکھا جاتا ہے اس کی روح کا تعلق پھر اس کے بدن کے ساتھ قائم کیا جاتا ہے، پھر پوچھا جاتا ہے مر ربک ما دینک ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، تین سوال ہوتے ہیں، بتا تیرا رب کون ہے، بتا تیرا دین کیا ہے۔ اچھا انسان کامل مومن کہتا ہے ربی اللہ دینی الاسلام، اور جب پوچھا جاتا ہے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، بتا اس ذات کے بارے میں تیرا عقیدہ کیا ہے، تو سچا مومن تو اٹھ کر قدموں میں گر کے کہتا ہے فرشتوں ابھی بھی پوچھتے ہو یہ کون ہے؟ مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، سنا تھا قبر میں ان کا دیدار ہونا ہے، اسی لیے تو موت کو چوم کے سینے سے لگایا کہ قبر میں جا کر آمینہ کے لال کا دیدار کروں گا۔ تو یہ ہے شان روح کی، اسی لیے خدا را اپنے بدن کی غذا کے ساتھ اپنے روح کی غذا کا بھی اہتمام کرو، تاکہ جب ہمارے خاکی بدن سے روح نکلے رب کی بارگاہ میں شکایت نہ کرے، رب کی بارگاہ میں جا کر ہماری سفارش کرے، رب بندہ بڑا اچھا تھا، مجھے صبح و شام غذا دیتا تھا، میں تو بڑی خوش ہوں اس بندے سے جس کے بدن میں تو نے مجھے بھیجا تھا۔ اسی لیے روح کی غذا کا اہتمام ہم سب پر لازم ہے۔ اگر کوئی تنہائی میں ذکر نہیں کر سکتا تو کم از کم 5 وقت کی نماز پڑھ کے تو روح کی غذا کا اہتمام کر سکتے۔ ہم تو اللہ ماشاءاللہ یہ ڈیوٹی بھی ہم نے آج مساجد کے ائمہ کے سپرد کی ہے کہ 5 وقت کی اذان نمازیں تم نے پڑھنی، یہ فرض کفایہ نہیں ہے نماز کہ پورے محلے میں سے ایک نے پڑھ لی نماز تو ساروں کی ادا ہو جائے گی، وہ فرض کفایہ نماز جنازہ، وہ فرض کفایہ اعتکاف ہے جہاں ہر شخص نے اپنی قبر میں اپنی نمازوں کا جواب دینا۔ اس لیے کم از کم 5 وقت کی نماز پڑھ کے تو اپنی روح کی غذا کا اہتمام کرے۔ توجہ دلا رہا ہوں، کچھ ہو جائے نماز پنجگانہ کا اہتمام کرو، درود و سلام کا اہتمام کرو، تلاوت قرآن کا اہتمام کرو، فتنوں سے بچ کے مسلک اہل سنت پر قائم رہنے کا اہتمام کرو، تو انشاءاللہ میرا رب روحوں کو بڑی طاقت عطا فرمائے گا۔ رب ذوالجلال میرے یہ کلمات اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ابھی جو وقت تھا اس میں سے 10-12 منٹ باقی ہیں، لیکن چونکہ کہا گیا لائٹ کے جانے کی وجہ سے اختتام کرنا، پھر رب نے زندگی میں کبھی موقع دیا تو ابھی روح کی حقیقت کا بڑا حال باقی ہے، تو انشاءاللہ پھر اس حال کو آپ احباب کے سامنے ذکر کریں گے۔ اللہ ہم سب کو قرآن و سنت کے نور کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔